قوله وجعل لنا الظرف اما متعلق يجعل بجعل، دیکھو ظرف جو ہے وجعل لنا، یہ لنا جو ہے یہ ظرف ہے، کہتے یہ ظرف جو ہے متن کی بات کر رہا ہے، وہ جعل کے ساتھ متعلق ہے. آگے واللام للانتفاع كما قيل في قوله تعالى جعل لكم الأرض فراشا وإما برفيق، ويكون تقديم معلول للمضاف إليه على المضاف لكونه ظرفا، والظرف مما يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره، والأول أقرب لفظا والثاني معنى. اصل میں ہدانا جو ہدا میں ہوا ضمیر تھی اللہ کی طرف عائد ہے، اسی پر عطف ہے، تو اس میں بھی ہوا ضمیر وہ بھی اللہ کی طرف عائد ہے، تو اس کا فاعل ہے اللہ. تو جعل جو ہے یہ اللہ کا فعل ہے، اللہ اس کا فاعل ہے. تو لنا لام اگر متعلق ہو جائے اس کا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وجعل لنا، اللہ تعالی نے بنائی ہے، لنا ہماری وجہ سے، لام تعلیل. اگر ہم نہ ہوتے نا تو اللہ نہ بناتا، ہم تو بڑی شے ہیں. تو لازم یہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالی کا فعل جو ہے وہ معلل بالعلت ہو گیا، یعنی اس کے لیے ایک علت ہو گئی ہے. حالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے افعال ہیں ان میں حکمتیں تو ہوتی ہیں، باری تعالیٰ کے افعال میں حکمتیں ہوتی ہیں، لیکن باری تعالیٰ کے افعال کے لیے علتیں نہیں ہوتی ہیں. کہ قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز معلول ہو اس سے پہلے اس کی علت ہوتی ہے، وہ چیز نہیں ہوتی، اس سے پہلے اس کی علت ہوتی ہے. تو وہ چیز تو معدوم ہو گئی نا اس زمانے میں، جس زمانے میں اس کی علت ہوئی. ہر معلول سے اس کی علت پہلے ہوتی ہے، یہ قاعدہ ہے. کیا خیال نہیں ہوتی؟ فاعل فعل کرنے سے پہلے ہوتا ہے کہ فاعل علت ہے فعل کے لیے، کرنے والا پہلے ہوگا، کرنا بعد میں ہوگا. کہ کرنا پہلے ہوتا، کرنے والا نہیں ہوتا تو کرنا ہوتا ہو سکتا ہے. اس لیے قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال معلول بالعلل نہیں ہوتے، اس کی علتیں نہیں ہوتی. باری تعالیٰ کے فعل علت کیوں نہیں ہوتی؟ کہ باری تعالیٰ کے جتنے افعال ہوتے ہیں وہ تو قدیم ہے، باری تعالیٰ کی صفات تو قدیم ہے، وہ تو مسبوق بالعدم نہیں ہے کہ پہلے علت کے بعد میں ہو گئے. سمجھ آ گئی؟ تو اگر علتیں بیان کرتے ہیں اس کے لیے تو علتوں سے کیا لازم آ جائے گا کہ وہ حادث ہو جائے، پہلے نہ تھے بعد میں ہو جائے. اس لیے باری تعالیٰ کے افعال جو ہیں وہ معلل بالعلل نہیں ہوتے. ہاں ان میں حکمتیں ہوتی ہیں، تو حکمتیں تو بعد والی چیزیں ہیں، انسان بعد میں ڈھونڈتا ہے بھائی اس میں کیا حکمت ہے، یہ فعل اللہ تعالیٰ کا یہ فعل ہے، یہ صفت ہے، اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا، وہ بات کی چیز. سمجھ آ رہی ہے بات ہو؟ اگر لنا کو متعلق کرتے ہو جعل کا تو لازم یہ آتا ہے کہ باری تعالیٰ کا فعل کیا ہو جائے گا؟ معلل بالعلت. اس کے لیے یہ لنا علت ہو جائے گا، ہم علت ہو جائیں گے، لام تعلیل ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ بھی تو جائز نہیں ہے، لہذا لنا کا تعلق جعل سے بھی نہیں ہو سکتا. دوسرا احتمال یہ ہے کہ لنا کا تعلق خیر رفیق، یہ رفیق نہیں ہے، فاعل کا وزن صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اس رفیق کے ساتھ. یہ بھی ایک احتمال ہے.
کہ پیچھے جا کر لنا کا تعلق رفیق کے ساتھ، لیکن اس میں بھی خرابی ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ لنا کا تعلق اگر رفیق کے ساتھ ہو جائے تو رفیق عامل ہو جائے گا اور لنا اس کا معمول ہو جائے گا، یہ اس کا معمول ہوگا۔ اور رفیق مضاف الیہ ہے، خیر اس کی طرف مضاف ہے، ترکیب میں دیکھو۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ مضاف الیہ کا معمول مضاف کے اوپر مقدم نہیں ہو سکتا ہے۔ مضاف الیہ کا معمول اس کے مضاف، اس مضاف الیہ کی طرف جو چیز مضاف ہے، مضاف الیہ کا معمول اس کے مضاف کے اوپر مقدم نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں تو مقدم ہوں گے، لنا اس کا معمول بن جائے گا، تو لنا تو خیرہ سے مقدم نہیں، خیرہ مضاف ہے اس کی طرف، دیکھ رہے ہو مقدم ہے کہ مؤخر ہے؟ نہیں دیکھ رہے ہو؟ معمول جس میں عمل کیا جاتا ہے، ایک عامل ہوتا ہے ایک معمول ہوتا ہے، تم نے شرم نحومی میں نہیں پڑھا؟ ایک عامل ہوتا ہے ایک معمول ہوتا ہے، ہاں اس نے کہا تھا جاء عامل ہے، زید فاعل معمول ہے، ضمہ جو ہے وہ اعراب ہے، وہ سارا یاد نہیں ہے؟ تو رفیق عامل ہوگا جس سے جو بھی متعلق ہوتا ہے وہ اس کا عامل ہوتا ہے، تو لنا کیا بنے گا؟ معمول۔ رفیق کیا بنے گا؟ عامل۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ مضاف الیہ کی طرف جو مضاف ہوتا ہے اس مضاف سے مضاف الیہ کا معمول مقدم نہیں ہو سکتا ہے، تو خیرہ سے مقدم نہیں ہونا چاہیے، خیرہ مضاف ہے نا رفیق کی طرف، حالانکہ کیا تو قدم، تو پتہ لگا کہ یہ رفیق کے ساتھ بھی متعلق نہیں ہو سکتا۔ عبارت پر سوال کو سمجھ گئے ہو تو آخر یہ لنا جو لائے ہو تفتزانی صاحب، یہ کس کا متعلق ہے؟ یہاں دو احتمال تھے، جعل کا ہو سکتا ہے، رفیق کا ہو سکتا ہے، وہ تو دونوں پر سوال وارد ہوتا ہے۔ سمجھ گئے ہو کہ نہیں سوال کو؟ شارح عبداللہ یزدی صاحب اس سوال کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں بھائی تم نے دونوں پر اعتراض کر دیا کہ دونوں صحیح نہیں ہے، ہم کہتے دونوں صحیح نہیں، دونوں سے متعلق ہو سکتا ہے، جعل سے بھی ہو سکتا ہے، رفیق سے بھی ہو سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جعل سے متعلق ہے، تمہارا اعتراض کیا ہوگا کہ لام تعلیلی، ہم کہتے ہیں بھائی لام تعلیلی کب ہے؟ تو لام للانتفاع ہے، لام کون سا ہے؟ تعلیل نہیں ہے، یہ لام نفع کہلاتا ہے، لام للانتفاع، نفع کے لیے جو نفع پر دلالت کرے۔ جعل لنا، اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے لنا ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے نفع کے لیے۔ لام کا کیا مطلب؟ نفع۔ ہماری وجہ سے نہیں، تعلیل نہیں ہے، ہمارے لیے، ہمارے فائدے کے لیے، سمجھ گئے ہو؟ تو اب اللہ تعالیٰ کا فعل جو ہے جعل وہ معلول بالغرض معلول بالعلت ہو گیا، لام تعلیلی ہے ہی نہیں۔ قرآن عظیم میں ایک مثال دیتے ہیں کہ قرآن نے بھی لام للانتفاع کو استعمال کیا ہے، دیکھو وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا، جعل لکم، جعل لکم، یہ جو لام ہے یہ لام کون سا؟ للانتفاع، جعل لکم، بنایا اللہ تعالیٰ نے، لکم تمہارے فائدے کے لیے، تمہاری منفعت کے لیے، تو یہ لام للانتفاع آ جاتا ہے جیسے یہاں ہے۔ اسی طرح ماتن نے بھی کہا جعل لنا، تو لام تعلیلی ہو تو جب تمہیں تمہارا اعتراض ہوتا ہے تو لام تو تعلیلی ہے نہیں، سمجھ گئے ہو بات کو؟ ایک جواب تو یہ ہو گیا کہ جعل سے تعلق صحیح ہے، دوسرا جواب سے بھی صحیح ہے،
رفیق سے متعلق ہے لنا. تمہارا اعتراض کیا ہوگا کہ مضاف الیہ کا معمول مضاف سے مقدم نہیں، یہاں تو مضاف سے مقدم ہے، تو خیر سے مقدم نہیں ہونا چاہیے، یہاں تو مقدم ہے. اس کا جواب دیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے قاعدہ کہ مضاف الیہ کا معمول مضاف سے مقدم نہیں ہوتا، لیکن کب نہیں ہوتا؟ جب یہ معمول ظرف نہ ہو. جب یہ معمول ظرف نہ ہو تو پھر قاعدہ یہ ہے کہ مضاف الیہ کا معمول مضاف سے مقدم نہیں ہوتا، اور جب ظرف ہو تو اس کی مرضی. جب معمول کون ہو؟ ظرف، تو پھر اس کی مرضی ادھر آئے، مقدم ہو مؤخر ہو درمیان میں ہو، جدھر بھی اس کی مرضی. تو وہ جو قاعدہ ہے وہ غیر ظرف کے لیے ہے. قاعدہ کون سا ہے؟ غیر ظرف کے لیے، وہ ظرف کے لیے نہیں ہے. تو لنا تو ظرف ہے. لنا کیا ہے؟ جار مجرور، وہ تو ظرف ہے. تو ظرف کی اپنی مرضی ہوتی ہوئی، اس کے اوپر کسی کی پابندی ہاں وہ نہیں مانتا. وہ آزاد قبائل میں سے سمجھے ہو، وہ کسی کا قانون نہیں مانتا. صاحب رفیق نے لانا کی پرامل کیا کیا؟ رفیق نے لانا پرامل کیا کیا؟ لنا اس کا متعلق ہو جائے گا تو ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ رفیق لنا بنایا اللہ تعالیٰ نے توفیق کو. لنا کو پیچھے لے جاؤ، لنا معنی میں پیچھے لے جاؤ، رفیق کے بعد رکھو اس کو، ادھر ترجمہ نہیں کرو اس کا. وہ بنایا اللہ تعالیٰ نے توفیق بہترین رفیق، بہترین ساتھی لنا ہمارے لیے. ساتھی کس کا ہے؟ ہمارا. سمجھ گئے ہو؟ اب لنا رفیق لنا ہو گیا. رفیق کس کا؟ ساتھی کس کا؟ توفیق کو کس کا اچھا ساتھی بنایا؟ لنا ہمارا. نہیں سمجھے ہو؟ سر یہ اس کا معمول ہے. اس کا معمول ہے، معنی میں یہ مفعول بن گیا نا. ویسے تو جاری مجرور متعلق ہو جائے گا اللہ کے بندے. ویسے تو جاری مجرور ہے، حرف جر کے واسطے سے مفعول ہے نا. سمجھ گئے ہو کہ نہیں سمجھے ہو؟ تو کہتے ہیں بھائی دونوں کے ساتھ اس کا تعلق صحیح ہے، جعل سے بھی صحیح ہے، رفیق سے بھی صحیح ہے، کسی پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. جو تمہارا اعتراض تھا اس کے جواب نے دے دی. ترجمہ کرو. جعل لنا الظرف، ظرف سے کون مراد ہے؟ لنا. ہاں یہ جو ظرف ہے اما متعلق بجعل یا اس کا تعلق جعل کے ساتھ ہے. اب تم اعتراض کرو گے کون سا؟ ہاں تو کیا لازم آ جائے گا؟ باری تعالیٰ کا فعل معلول بالعلت ہو جائے گا. حالانکہ باری تعالیٰ کے افعال کے لیے علتیں نہیں ہوتی. اس کا جواب دیتے ہیں کہ واللام للانتفاع، لام علتی علی نہیں ہے، تعلیلی نہیں ہے. کون سا لام ہے؟ انتفاع کے لیے ہے. لام انتفاع کہیں اور بھی آیا ہے؟ کہتے ہاں قرآن میں آیا. کما قیل فی قولہ تعالی، جیسے اللہ کے اس قول میں مفسرین نے کہا ہے کہ جعل لکم الارض فراشا. یہ جو لکم ہے یہ لام کون سا ہے؟ انتفاع. یہ تو ایک سوال کا جواب کے لیے جعل سے اس کو متعلق بنا دیا. دوسرا کون سا تھا کہ رفیق سے ہو، تو کہتے ہوا اما برفیق، یا جعل کا تعلق کس سے؟ رفیق کے ساتھ. اب تم کیا اعتراض کرو گے؟ ہاں مضاف الیہ کا معمول مضاف سے مقدم نہیں ہونا چاہیے. اس کا جواب ہے، حالانکہ یہ تو مقدم ہے. اس کا جواب دیتے ہیں کہ وہ یکون تقدیم معمول المضاف الیہ علی المضاف. ہاں ہو جائے گی تقدیم مضاف الیہ کے معمول کی تقدیم کس پر؟ علی المضاف، مضاف پر. کیوں؟ لکونہ ظرفا، اس لیے کہ لنا تو ظرف ہے بھائی.
اور وہ جو تمہارا قاعدہ ہے وہ غیر ظرف کے لیے ہے. والظرف مما یتوسع فیہ، ظرف میں وسعت اور گنجائش ہوتی ہے. ما لا یتوسع فی غیرہ، اتنی گنجائش کہ جو غیر ظرف میں نہیں ہوتی ہے. اس کے لیے راستہ بڑا لمبا چوڑا وسیع راستہ ہے، اس کی مرضی جدھر واقع ہو جائے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. سمجھ آئی؟ والاول، اب جائز دونوں ہو گئے. لنا کا تعلق جعل سے بھی جائز، لنا کا تعلق رفیع سے بھی جائز. کہتے ہیں بھائی جائز تو دونوں ہیں، ہر ایک میں ایک ایک خوبی ہے. ہر ایک میں ایک ایک خوبی ہے، تو تمہاری مرضی ہے جس سے بھی متعلق بناؤ. دیکھو کہتے ہیں والاول اقرب لفظا، اگر جعل سے متعلق بناؤ تو اقرب لفظا، وہ لفظ میں لنا کے قریب ہے نا، اس میں یہ خوبی ہے کہ وہ دونوں لفظ میں ایک دوسرے کے قریب ہیں، الفاظ ایک دوسرے کے قریب واقع ہیں. ہاں، اور دوسرا اگر رفیق کا متعلق بناؤ تو کہتے ہیں والثانی معنن، رفیق کا متعلق بناؤ تو معنی میں بڑا قرب ہے، معنوی قرب اس میں ہے کہ یہ رفیق کا متعلق ہو جائے. سمجھ آ گئی؟ کیونکہ رفیق لنا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے توفیق کو بنایا، جعل التوفیق ہو جائے گا، لنا کو بیچ میں سے نکال دو، لنا پیچھے رہ جاؤ. عبارت یوں جو ہے گی کہ جعل التوفیق خیر رفیق لنا. اب مانا بڑا اچھا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے توفیق کو بنا دیا ہے خیر رفیق، بہترین ساتھی. کس کا ساتھ؟ لنا. تو معنی میں قرب اس میں ہے نا، تو کہتے ہیں معنوی خوبی اس میں ہے اور لفظی خوبی اس میں ہے. وہ اب تمہاری مرضی، جائز دونوں ہے، جس سے بھی تعلق بناؤ دونوں سے ٹھیک ہے. چلیے قوله التوفيق هو توجيه الأسباب نحو المطلوب الخير. خیر نحو کے لیے مضاف نہیں ہے، تم نے کبھی پڑھا نہیں ہے کہ نحو مضاف ہوتا ہے؟ مطلوب الخير. اچھا، اب یہ توفیق کا صرف معنی کرتا ہے کہ توفیق کس کو کہتے ہیں بھائی؟ دیکھو لغت میں توفیق کہتے ہیں دو چیزوں کو موافق کرنا، دو چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ موافق کرنا. موافق جانتے ہو؟ اگر ان میں کوئی اختلاف ہے تو اس کو نکال کے دونوں کو ایک جیسا کرنا. انڈیا اور پاکستان میں اختلاف ہے، دونوں میں توفیق دینا، دونوں کو ایک جگہ جمع کرنا، ایک نہ کرو لڑائی. جس طرح تم پڑھتے ہو اصول شاشی میں کہ حدیث اور اس میں اگر توفیق ممکن ہے، توفیق کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، دونوں کو موافق کرنا، یہ اس کا موافق ہو جائے اور وہ اس کا موافق ہو جائے، تو موافقت آ گیا نا، تضاد رفع ہو گیا نا. سمجھ گئی؟ لغت میں توفیق کہتے ہیں دو چیزوں کو ایک جیسا کرنا، موافق کرنا. شریعت کی اصطلاح میں توفیق کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی اللہ نے توفیق دی مجھے اس کام کے لیے. کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ اللہ نے توفیق دی نماز پڑھنے کی، اللہ نے توفیق دی روزے رکھنے کی، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے سبق پڑھنے کی. یہ توفیق کا کیا معنی ہے شریعت میں؟ کہتے ہیں بھائی توفیق جو ہے توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر، اسباب کو کسی کام کے، کسی چیز کے، کسی فعل کے، کسی عمل کے اسباب کو اس مطلوب خیر کی طرف متوجہ کرنا. یاد رکھو
مطلوب خیر، خیر اس میں داخل ہے. ہاں کسی اچھے کام، خیر والا کام، ہاں شریعت میں جائز کام، جائز کام کے اسباب کو اس کام کی طرف متوجہ کرنا، اس کو توفیق ہے. مثلا دیکھو ابھی تم پڑھ رہے ہو تو دین سیکھنا مطلوب خیر، آپ کا مطلوب ہے نا یہ پڑھنا، آپ کا مقصود ہے، گھر بات چھوڑ کر آپ آئیں اسی لیے. ہاں تو یہ ایک مطلوب خیر بھی ہے، یہ خیر کا کام ہے نا کہ شر کا کام ہے؟ خیر کا کام. تو اس خیر کے کام کی طرف آپ نے اسباب کو متوجہ کر دیا. اس خیر کے کام کے جتنے اسباب تھے وہ آپ نے اس کے حصول کی طرف متوجہ کر دیے. اس کام کے کیا اسباب تھے؟ پڑھنے کے کیا اسباب ہیں؟ سیکھنے کے کیا اسباب ہیں؟ ایک تو اس کے لیے کتاب سبب ہے، کتاب ہونا چاہیے، تو کتاب آپ لے آئے. دوسری اس کے لیے آپ کا دماغ سبب ہے کہ دماغ بھی اس طرف لگا دے، تو دماغ بھی آپ نے لگا دیا. آنکھیں بھی اس طرف لگائیں تو آنکھیں بھی لگا دی. یہاں آئے بھی صحیح تو آ گئے، یہ آنا بھی سبب ہے. جو نہ آیا یہاں پر وہ کیسی گئے؟ سمجھ میں آ گئی؟ استاد بھی اس کے لیے سبب ہے تو استاد بھی بیٹھ گیا. ہاں تو یہ سارے اسباب، یہ روشنی بھی اس کے لیے سبب ہے، روشنی لوگ اندھیرے میں نہیں پڑ سکتے. تو یہ سب چیزیں، یہ سب اسباب ہیں نا اس مطلوب خیر کے. تو ان اسباب کو آپ نے اس کی طرف سیکھنے کی طرف متوجہ کر دیا. اسباب کو متوجہ کرنے کا نام کیا ہے؟ توفیق. اللہ نے توفیق دی ہے، یعنی اللہ نے قوت دی ہے کہ میں یہ اسباب اس مطلوب خیر کی طرف متوجہ کروں. توفیق کو سمجھے ہو؟ جس مطلوب خیر، جس اچھے کام کے جو بھی اسباب ہیں، ان اسباب کو اس مطلوب کی طرف متوجہ کرنا، اس کے حصول کے لیے متوجہ کرنا، اس کا نام ہے توفیق. نہیں سمجھے؟ یا آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے لیے کیا اسباب ہے؟ کہ آپ کا بدن، آپ نے طہارت حاصل کر لی، وضو کیا یا غسل کیا، کپڑے پاک ہو، ہاں آپ کا بدن صحیح بھی ہو، پھر آپ چلے، مسجد میں گئے، ہاں اپنے دماغ اور اپنے سوچ کو اس کی طرف متوجہ کر دیا. یہ سارے اسباب تھے، آپ نے ان کو متوجہ کر دیا نماز کی طرف، اللہ اکبر کر دیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ توفیق. سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہو؟ ترجمہ کرو. توفیق ہو توجیہ الاسباب، اسباب کو متوجہ کرنے کا نام ہے. کدھر؟ نحو المطلوب الخیر، ایک مطلوب خیر کی طرف. مطلوب ہاں جو خیر کا کام ہو، یاد رکھو شر کے کام کی طرف اسباب متوجہ کا نام توفیق نہیں ہے. کوئی بدکاری کرتا ہے تو بدکاری کی طرف اس کے اسباب ڈھونڈنا اور اس کے اسباب برابر کرنے کو توفیق نہیں کرے. کوئی شرابی شراب پیتا ہے تو اس کے لیے اسباب مہیا کرتا ہے، وہ تو اس کو توفیق نہیں کہتے. خیر والا مطلوب، اچھا مطلوب، اس کے لیے اسباب متوجہ کرنے کو توفیق کہتے ہیں. نہیں سمجھے ہو؟ چلیے. الصلاة وهي بمعنى الدعاء طلب الرحمة وإذا أسند إلى الله تعالى يجرد عن. دیکھو یہ جو تفسیر کر رہا ہے یہ کس کی کر رہا ہے؟ دعا. ہاں دعا. جب دعا کی کر رہا ہے تو دعا ترکیب میں پہلے کیا واقع ہے؟ مضاف الیہ مجرور ہے جی. ہاں تو تفسیر اور مفسر کا اعراب ایک نہیں ہوتا. طلب الرحمت. ہاں. وإذا أسند إلى الله تعالى يجرد عن معنى الطلب ويراد به الرحمة مجازا. اب یہ بات تو ختم ہوگی. باری تعالیٰ کی حمد تو اس نے کر دی ہے، تو متن میں اس نے باری تعالیٰ کی حمد کے بعد کیا کہا؟ والصلاة والسلام علی من ارسلہ ھدی.
صلاۃ اور سلام اس ذات کے اوپر ہو، علامن اس ذات پر ہو، ارسلہ ہدن جسے بھیجا اللہ تعالیٰ نے، ہدن ہادین ہادی بنا کر بھیجا، ہدایت دینے والا، ہدایت الطریق کرنے والا۔ اچھا اب صلاۃ کا لفظ آ گیا نا، سلام کا لفظ تو آسان ہے، وہ تو ہم آپس میں بھی کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلامتی کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے اوپر سلامتی نازل کر دے۔ لیکن یہ صلاۃ کا کیا معنی ہے بھائی؟ یہ لفظ ذرا مشکل تھا، یہ ہم آپس میں نہیں کہتے، تو اس کا معنی کرتا ہے کہ وہ یہ بمعنی الدعاء، کہ صلاۃ سے عام طور پر معنی جب لیا جاتا ہے مراد ہو تو کیا کون سا معنی مراد ہوتا ہے؟ دعا۔ عمومی معنی اکثری معنی اس کا یہ ہے، سمجھ آ گئی؟ یہ دعا کے معنی، دعا کیا چیز ہے بھائی؟ دعا کی تفسیر کر رہا ہے کہ اے طلب الرحمت، دعا معنی کیا؟ رحمت کی طلب، رحمت کی۔ دیکھو عام طور پر صلاۃ کی نسبت آپ بندوں کی طرف کرتے ہیں نا، تو جب بندے صلاۃ بھیجتے ہیں، جس طرح یہاں بندے نے صلاۃ بھیجا نا، متن کو دیکھو، ماتن نے صلاۃ بھیجا ہے تو ماتن تو بندہ ہے نا، تو جب بندہ صلاۃ بھیجتا ہے تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دعا۔ دعا کے معنی طلب رحمت، کہ گویا کہ بندہ طلب کر رہا ہے باری تعالیٰ سے رحمت کا نزول، رحمت کا، کہ اے اللہ اپنے حبیب پر رحمت نازل فرما۔ تو رحمت نازل فرما یہ طلب رحمت نہیں ہوا؟ بندہ طلب کر رہا ہے حضور کے لیے رحمت کا نزول، تو دعا کو نا طلب رحمت۔ ٹھیک ہے بھائی، طلب رحمت کا معنی تو ہو گیا، لیکن کبھی تو آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ، یہ تو جب بندہ کہتا ہے والصلاۃ والسلام تو ٹھیک ہے، اس کا تو یہ معنی ہو گیا طلب الرحمت ہو گیا۔ لیکن کبھی تو آپ صلاۃ کے لیے فاعل بناتے ہیں اللہ کو، فعل کا صیغہ لا کر صلی اللہ بھی تو کہتے ہیں، تو کیا اس وقت اللہ تعالیٰ طلب کرتا ہے رحمت کو؟ کس سے طلب کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ؟ اس سے اونچا کوئی ہے کہ اس سے طلب کرے؟ کیا اللہ تعالیٰ بھی دعا مانگتا ہے پھر؟ تو پھر اس وقت کیا مانا ہوگا وہ بتاتا ہے آپ کو، کہتے وہ اذا اسند الی اللہ تعالی، جب صلاۃ کے لفظ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے، یعنی اس کا فاعل اللہ تعالیٰ ہو جائے، نسبت بار تعالیٰ کی طرف ہو جائے، تو یجرد عن معنی الطلب، اس وقت پھر صلاۃ سے یہ طلب والا معنی نکال دیا جاتا ہے۔ تو جب طلب اس سے نکال دیتے ہیں تو باقی کیا بچا اس میں؟ صرف رحمت، طلب الرحمت تھا نا، تو جب طلب کو نکال دیا باقی کیا بچا؟ صرف رحمت۔ اس لیے کہتے ہیں وَيُرَادُ بِهِ الرَّحْمَةُ، اس وقت صرف رحمت مراد ہوتی ہے۔ صلی اللہ، اللہ تعالی رحمت بھیجتا ہے، رحمت طلب نہیں کرتا، طلب ختم ہو گیا، ہاں اللہ تعالی رحمت بھیجتا ہے، یہ معنی ہو گیا۔ لیکن کہتے ہیں بھائی جب پورا معنی صلاۃ کے لفظ کا پورا معنی دعا ہے، یعنی طلب الرحمت ہے، تو صرف رحمت مراد لینا تضمنی معنی ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیا ہے؟ پورا موضوع وہ کون ہے؟ طلب الرحمت، مضاف اور مضاف الیہ دونوں ملا کے، جیسے غلام و زید دو چیزیں ہیں۔ تو جب تم صلاۃ کا اطلاق کرتے ہو اور مراد ایک جز لیتے ہو، کون سی جز؟ صرف بار طرح کی طرف نسبت ہو جائے تو ایک جز، تو کون سا معنی ہو گیا؟ تضمنی۔
تو تضمنی معنی تو مجازی ہوتا ہے نا، یاد ہے؟ تضمنی اور التزامی جو دونوں معنی ہیں وہ کیا ہے؟ وہ مجازی. اس لیے کہہ دیا کہ مجازن. دیکھا مجاز رحمت جو مراد کیا جاتا ہے تو یہ معنی مجازی ہوتا ہے کیونکہ یہ تضمنی معنی ہے. سمجھ آ گئی یہ بات ہو؟ اچھا. قوله علام ارسله لم يصرح باسمه علیہ السلام. لم يصرح باسمه عليه السلام تعظيما واجلالا وتنبيها على انه فيما ذکر من الوصف بمرتبة لا يتبادر الذهن منه الا اليه واختار من بين الصفات هذه لكونها مستلزمة لسائر الصفات الكمالية مع ما فيه من التصريح بكونه عليه السلام مرسلا فإن الرسالة فوق النبوة فوق النبوة. یہ تو فوق کو اس لیے پڑھتے ہو کہ تم اس کو ان کے لیے اسم بناتے ہو. فوق النبوة یہ اسم تو نہیں ہوتا ہے. فإن المرسل هو النبي الذي أرسل إليه وحي وكتاب. یہ فوقا اصل میں مفعول فی ہوتا ہے فعل مقدر کے لیے یا شبہ فعل مقدر کے لیے. وہ اس کے لیے خبر ہے ان کے لیے. یہ خود بخود بذات خود یہ نہیں بنتا ہے خبر. فإن الرسالة ثابتة فوق النبوة. یاد رکھو ترکیب یہ تو کئی مرتبہ تم کر سکتے ہو ترکیب. اچھا اب یہ آگے اس نے کہا کہ والصلاۃ والسلام علی من ارسلہ ہدی. دیکھو یہاں تو بھئی اس نے عجیب کام کیا. تفسیرانی صاحب نے حضور کا نام ہی نہیں لیا خطبے میں. ہے حضور کا نام؟ کیا کہا انہوں نے؟ صلاۃ سلام نازل علی من اس ذات پر ارسلہ ہدی جسے باری تعالیٰ نے ہدایت بنا کر بھیجا، ہادی بنا کر بھیجا. تو ہادی تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑے بنا کر بھیجے ہیں. من تو عموم کے لیے نا، پڑھ چکو نہیں شاشی میں؟ من اور ماں کس لیے آتے ہیں؟ تو من کا تو بہت بڑا پیٹ ہے. اس من کے اندر تو وہ 1,24,000 انبیاء سارے آ گئے. اس ذات پر صلاۃ و سلام ہو جسے اللہ تعالیٰ نے ہادی بنا کر دے. تو ہر پیغمبر ہادی نہیں تھا. آدم علیہ السلام بھی ہادی تھے، شیس علیہ السلام بھی ہادی تھے، یونس علیہ السلام بھی ہادی تھے، سارے ہادی تھے بھائی. تو یہاں تو تب تزین سے نے عجیب کمال کیا. حضور کے نام کو لیا ہی نہیں ہے اور ایسے ہی کنایات میں بات کر گئے. اور کنایا بھی ایسا کر گئے کہ اس میں حضور کی تخصیص ہی نہیں ہے. من کا لفظ کوئی حضور کے ساتھ خاص ہے؟ کوئی نہیں. تو یہ کیسا صلاۃ و سلام بھیجا اس نے بھائی؟ تو یہ تو حضور کی بے ادبی کی اس نے ادب نہیں کیا. حضور کا نام لینا چاہیے تھا جس طرح دوسرے مصنفین یہاں پر حضور کا نام لیتے ہیں. اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بھائی سمجھے نہیں ہو. یہاں پر اس نے من کے لفظ سے مراد حضور علیہ السلام لیا ہے لیکن حضور کا نام نہیں لیا یہاں. کیوں؟ کہ نام لینے میں بعض اوقات بے ادبی ہوتی ہے. کسی بڑے آدمی کا اس میں علم سے ذکر کرنا بے ادبی سمجھا جاتا ہے. کسی لقب سے اس کا ذکر ہوتا ہے. بڑے آدمی کا ذکر کسی لقب سے ہوتا ہے، اس میں عالم میں بے ادبی ہوتی ہے. اس لیے یہ کہتے ہیں کہ لم یصرح باسمہ علیہ السلام.
حضور کے نام کی تصریح نہیں کی تفتازانی صاحب نے. کیوں؟ تعظیما و اجلالا، تعظیم کرتے ہوئے، و اجلالا اور احترام اور ادب کرتے ہوئے. سمجھ گئے ہو؟ تو یہاں تفتازانی صاحب نے اس نیت سے نام نہیں کی. اب لقب سے ذکر ہوتا ہے، کہتے ہیں ہاں لقب سے ذکر کر دیا. کون سا لقب؟ دیکھو من موصولہ ہے، آگے ارسلہ کا ذکر کیا. ارسلہ جسے اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا ہے، رسول ارسلہ، یہ حضور کا لقب ہے. اور لقب بھی کیسا ہے؟ ایسا لقب ہے کہ اس امت میں جب رسول کا لفظ بولا جاتا ہے تو ذہن کدھر جاتا ہے؟ حضور کی ذات کی طرف، باقی رسولوں کی طرف ذہن نہیں جاتا ہے. اس لیے حضور کا یہ لقب تقریباً اس امت میں خصوصیت رکھتا ہے حضور کے ساتھ. تو لقب خاص کے ساتھ ذکر کر دیا یہاں پر. اس لیے کہتے تنبیہا علی انہ فیما ذکر من الوصف، تنبیہ کر دی تفتازانی صاحب نے اس بات پر کہ فیما ذکر من الوصف، کہ جو وصف مذکور ہو چکا یہاں پر. کون سا وصف ہے؟ ارسلہ، رسول. کہ حضور علیہ السلام اس وصف میں بے مرتبۃ، ایسے مرتبے میں ہے کہ لا یتبادر الذہن منہ الا الیہ، کہ اس وصف سے ذہن کسی اور طرف جاتا ہی نہیں ہے سوائے حضور کے. جب رسول کا لفظ بولا جاتا ہے ذہن کدھر جاتا ہے؟ حضور علیہ السلام کی طرف. اچھا، اب ایک اعتراض ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بہت سی صفتیں ہیں بھائی، تو ارسلہ کو کیوں ذکر کیا؟ رسالت کا ذکر کیوں کیا؟ نبوت کا کرتے ہاں، اور اوصاف ہیں حضور کے بہت، تو اس کا ذکر خاص کیوں کیا؟ کہتے واختار من بین صفات ہذہ، باقی صفات کے درمیان میں سے اس کو بہتر جانا اس نے. کیوں؟ کہ لکونھا مستلزمۃ لسائر الصفات الکمالیۃ، کہ جب رسالت آ گئی تو رسالت ملزوم ہے اور باقی تمام صفات کمالیہ اس کے اندر آ گئی، وہ اس کو لازم ہے. رسالت نبوت نہیں کہا، علامت ارسلہ کہا. کیوں؟ کہ اس کے ضمن میں باقی تمام صفات کمالیہ آ گئی ہے. سمجھ آ گئی؟ مع ما فیہ من التصریح بکونہ علیہ السلام مرسلا. ہاں، اس میں ایک تو تصریح ہو گئی ہے کہ حضور مرسل ہیں، مرسل، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی صفات بھی آ گئی ہیں. اور کہتے ہیں کہ بھئی نبی اس لیے نہیں کہا کہ فإن الرسالة فوق النبوة، کہ رسالت کا مرتبہ نبوت سے اونچا ہے. نبوت سے کیوں اونچا ہے؟ کہتے فإن المرسل هو النبي الذي أرسل إليه وحي وكتاب، کہ دیکھو رسول جو ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے جس کے پاس وحی آئی ہو، کتاب آئی ہو. نبی کے لیے کتاب کا ہونا ضروری نہیں ہے. نبی اپنے سے پہلے نبی کی جو کتاب ہے اس کو بھی فالو کر سکتا ہے، اس کے پاس جدید کتاب کا ہونا، لیکن رسول کے لیے جدید کتاب کا ہونا ضروری ہے. تو رسالت کا مرتبہ نبوت سے اونچا ہے، اس لیے ارسلہ کہہ دیا. ارسلہ، ہاں، نبأہ نہیں کہا، اور نہیں اس کو نبی بنایا، ایسا نہیں کہا، ارسلہ. تو یہ جو صفت ہے چونکہ تمام صفات سے اونچی صفت ہے، اس لیے اس کو مختار قرار دیا اس نے، اس کو یہاں ذکر کر دیا. اس کو سمجھ گئے ہو؟ چلیے بس.